بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا سبق ہمارا تعوذ کے بعد تسمیہ سے جو ہے وہ شروع ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ تعوذ کو آپ نے ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا لیا ہوگا۔ یعنی جو بھی کام ہے اس میں برے خیالات اور چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تعوذ کا یہ خلاصہ تھا۔ اب آ جائیے تسمیہ۔ جب آپ نے تعوذ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی پناہ میں آنا ہے، آپ مجھے اپنی حفاظت میں لے لیجئے، تو اب جب آپ بھی کوئی نیا کام شروع کر رہے ہیں تو جیسا کہ ہم اپنے بچپن سے سنتے آئے ہیں، ہماری ہیبٹ بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ ہر کام بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا ہے۔ یعنی با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اور اسم کہتے ہیں نام کو، اور اللہ تو اللہ کا جو ہے وہ ذاتی نام ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ، جو بہت ہی رحمان، مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اس سے ایک بات ہمیں سمجھ میں یہ آتی ہے کہ جو بھی کام ہم شروع کرتے ہیں تو اس میں ہمیں جب ہم بسم اللہ کے ساتھ سٹارٹ جو ہے وہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہم نے ان کو اس کام کے شروع کرنے سے پہلے یاد کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام جو ہے وہ اس قابل بھی ہونا چاہیے کہ وہ ہم اللہ کی نظروں میں اس کام کو دکھا کر جو ہے وہ سرخرو ہو سکیں۔ مثال کے طور پر کسی نے رشوت کے پیسے پکڑے اور بسم اللہ پڑھ کے جو ہے وہ پیسے پکڑ لیے، ٹھیک ہے، تو غلط ہو گیا نا یہ۔ اسی طرح کوئی غلط چیز ہے، کوئی غلط جو ہے وہ کھانا ہے، وہ بسم اللہ پڑھ کے، ہمارے ہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں کھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اللہ کا نام لے کر جو ہے وہ کھا لو، تو یہ اللہ کے نام کی تضحیق ہے اور اللہ کے نام کا مذاق جو ہے وہ اڑانا ہے۔ اس لیے بسم اللہ سے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ میں یہ جب کام کر رہی ہوں تو مین وائل اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے دیکھ رہی ہیں، اور اللہ کی شان جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، کہ اگر میں کوئی غلط کام کر رہی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مہربانی اور رحم کی صفت کی وجہ سے مجھے معاف کر دیں۔ لیکن کتنی بار وہ مجھے معاف کریں گے؟ ایک دفعہ معاف کریں گے، 2 دفعہ معاف کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہیں، اللہ تعالیٰ غفار الذنوب ہے، عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں اور گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ لیکن ایک لمٹ جب انسان کراس کر لیتا ہے تو اس لمٹ کے کراس کر لینے کے بعد پھر کوئی گنجائش اس کے لیے نہیں بچتی۔ انسان جب چھپ کر گناہ کرتا ہے اور اللہ کی ناراضگی والے کام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کو ایک دم سے دنیا کے سامنے رسوا نہیں کر دیتے، کیونکہ وہ مہربان ہیں، کیونکہ وہ رحم کرنے والے ہیں۔ اس لیے وہ اس کی اس غلطی کو اور اس کوتاہی کو چھپا لیتے ہیں کہ شاید میرا بندہ کسی وقت نادم ہو جائے اور شرمندہ ہو جائے اور وہ توبہ جو ہے وہ کرنے والا بن جائے۔ لیکن جب انسان جو ہے وہ ندامت اختیار نہیں کرتا اور توبہ نہیں کرتا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو لوگوں کے سامنے رسوا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ پڑھی جائے، بلکہ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ یہ کام جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اللہ کی منشا کے مطابق ہے، یا اللہ کی منشا اور مرضی کے خلاف ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ سورہ مبارکہ کے ہر سورہ مبارکہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ لکھی جاتی ہے، اور مقصد اس کے لکھنے کا جو ہے وہ یہ ہے کہ سورت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک باؤنڈری، ٹھیک ہے۔ یعنی جیسے سورہ بقرہ ہے، وہ اب آپ شروع کریں گے پہلے پارے سے لے کر، اور یہ جو ہے 2.5 پارہ جو ہے اس پہ جا کر یہ کمپلیٹ ہوتی ہے، تیسرے پارے میں جا کے نصف قریباً جو ہے تقریباً وہ مکمل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اگلی سورہ جب شروع ہوتی ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اور یہ ہر سورت کی ابتدا میں اس کو لکھا جاتا ہے، جس سے ایک سورت جو ہے اس کا دوسری سورت سے فرق ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کے بعد جب آپ سورہ بقرہ پر آئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے فاتحہ کے شروع میں دیکھی، اور جیسے ہی بقرہ شروع ہوئی ہے تو آپ نے دیکھا کہ دوبارہ سے بسم اللہ آ گئی، تو جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک سورت جو ہے اس کو دوسری سے الگ کرنے کے لیے جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ لکھی جاتی ہے۔ یہ سورت کا ایک جزو نہیں ہوتا، بلکہ یہ سورت کو سورت سے الگ کرنے کا سمجھ لیجئے کہ ایک ہمارے پاس نشاندہی ہے۔ لیجئے تعوذ اور تسمیہ
ان کی منزلوں سے گزرتے ہوئے اب ہم پہنچے فاتحہ تک، سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ ہے کھولنے والی۔ تو بھلا کیا کھل رہا ہے ہم پر کھل رہا ہے راز زندگی، ہم پر کھل رہا ہے اس کتاب کا وہ راز کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نازل کیا تھا کہ ہر مومن تک، بلکہ ہر انسان تک جو ہے وہ یہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ پہنچ جائے، اور پہنچنے کے بعد وہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کے لیے فیصلہ کر سکے کہ مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے اور کون سی برائی جو ہے اور برے راستے جو ہیں ان سے مجھے بچ کر چلنا ہے۔ تو سمجھیے کہ آج ہم پر یہ کتاب جو ہے یہ اپنے اسرار جو ہے وہ کھولے گی، اور اس کا پہلا ہی لفظ جو ہے وہ جھنجھوڑ دینے والا ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ اور حمد میں دو چیزیں آتی ہیں، ہم بچپن سے پڑھتے ہیں حمد کیا ہوتی ہے، اللہ کی تعریف ہوتی ہے، لیکن حمد میں صرف تعریف ہی نہیں آتی بلکہ الحمدللہ میں اللہ کا شکر جو ہے وہ بھی آتا ہے۔ تو گویا ہم جب الحمدللہ کہتے ہیں اس میں ہم اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر کس چیز پر؟ جو کچھ اللہ نے دیا، جو شاید ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، جس کا شاید ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ کیا کیا دیا ہم کو اللہ نے، اس کا شکر۔ اور بہت ساری ایسی باتوں پر اللہ کا شکر کہ جو ہو سکتی تھیں ہماری زندگی میں، لیکن الحمدللہ وہ ہماری زندگی میں وہ باتیں نہیں ہوئیں۔ ایک بات یاد رکھیے، جتنا ہم الحمدللہ کہتے جائیں گے، ہم شکر کو سمجھتے جائیں گے، ہمارے نزدیک اللہ کی نعمتیں اتنی آتی چلی جائیں گی۔ شکر جو ہے، الحمدللہ جو ہے، وہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو آپ کو اللہ کی نعمتوں کے قریب لے کے چلتا ہے، یہ ایک مقناطیس ہے کہ جو آپ کو کھینچ لیتا ہے اللہ کی نعمتوں کے قریب۔ اور ناشکری جو ہے وہ کلمہ ہے، اور گلے شکوے کرنا اللہ سے، اپنی قسمت کو کوسنا اور اپنی زندگی پر جو ہے وہ بے سکون اور پریشان جو ہے وہ رہنا، یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آہستہ آہستہ آپ کو نعمتوں سے دور کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے سوچا کبھی کہ قرآن کا آغاز جو ہے سورہ فاتحہ سے ہی کیوں ہو رہا ہے، اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنی لازم کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ وہ سورہ ہے جس میں پوری ہماری زندگی کا ایک خلاصہ جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کے یہ پہلا جو اس کی آیت ہے اور اس کے جو پہلے الفاظ ہیں الحمدللہ، ان کا یہاں پر ہونا انتہائی معنی خیز ہے۔ اس سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ کلمہ یعنی شکر کا کلمہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اب جب نماز میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے نا، تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، ہمیں ہر نماز سے پہلے یہ سوچنا کہ اس وقت اس نماز میں اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمت ہے، میں اس کی شکر گزاری جو ہے وہ کروں گی۔ اور ہر نماز کے وقت ہمیں ایک نئی نعمت کو ڈسکور کرنا ہے اور ایک نئی نعمت کے لیے جو ہے وہ سوچنا ہے۔ تو آپ ہی سمجھیے کہ ہمارا جو ہوتا ہے نا کہ ہمارا نماز کے اندر دھیان نہیں لگ رہا، ہمارا دھیان کہیں جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ان آیتوں کے مفہوم کو اور وہ باتوں کو جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کر رہے ہیں اس کے مفہوم کو ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ کبھی آپ نے تصور کیا کہ کوئی آپ سے بات کر رہا ہو یا آپ کسی سے باتیں کر رہے ہو، چلے آپ ہی بات کر رہے ہیں کسی سے، اور بات کرتے کرتے آپ کا دھیان جو ہے، بول آپ رہے ہیں، الفاظ آپ کے زبان سے نکل رہے ہیں، لیکن دھیان نہیں ہے آپ کا، اور آپ کہیں دور خیالوں میں کچھ اور باتیں جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں، لیکن زبان آپ کی مسلسل چل رہی ہے، بات آپ اس شخص سے کیے جا رہے ہیں۔ کیسا محسوس ہوگا آپ کو؟ کیسا لگے گا کوئی اگر آپ کے ساتھ ایسا کرے یا آپ کسی کے ساتھ ایسا کریں تو اس کے تاثرات کیا ہوں گے؟ ہم اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو قادر مطلق ہیں، ہم بار بار یہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ نماز میں جیسے ہم نیت کرتے ہیں، ہم جو ہے آٹو پہ لگ جاتے ہیں اور بس ٹک 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 کر کے ساری آیتیں چل رہی ہوتی ہیں، ساری جو نماز کی جو رکوع ہے، قیام ہے، سجدہ ہے، تشہد میں بیٹھنا، یہ سب کچھ ٹک 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 کر کے چل رہا ہوتا ہے، آٹو پہ جیسے لگا ہوتا ہے نا، تو ایک روبوٹ ہوتا ہے وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔
کیوں کہ ہم نماز سے پہلے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر نہیں کرتے۔ نماز سے پہلے وضو کرنے کا کیوں حکم ہے؟ نماز سے پہلے قبلے کی سمت کا تعین کرنا جو ہے وہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ آپ ویل پریپیئرڈ ہو جائیں اس ساری چیز کے لیے کہ جس کارگزاری کو کرنے کے لیے، جس بڑے کام کو کرنے کے لیے آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نماز میں اللہ کی تسبیح بیان کر کے آپ اس کے بعد جب تلاوت پر آتے ہیں تو آپ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، کبھی اس کو اپنی دل کے جذب کے ساتھ جو ہے وہ کہہ کے دیکھیے کہ آپ سو رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی پوری مشینری جو ہے وہ آپ کے ساتھ ورکنگ پہ لگی ہوتی ہے۔ کچھ مشینری تو مسلسل کام کرتی رہتی ہے کہ اگر وہ کام روک دے تو شاید ہماری زندگی کا تسلسل جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے، اور کچھ مشینری ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت ریپیئرنگ کے اوپر جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، تاکہ صبح کو جب میں اٹھوں تو میں اگین زندگی کے نئے چیلنج کو لینے کے لیے میں تیار ہو جاؤں۔ تو الحمدللہ رب العالمین اپنی ذات سے شروع کیجئے، اپنے ماحول میں دیکھیے، اپنے ارد گرد دیکھیے، سورج کو دیکھیے، چاند کو دیکھیے، ستاروں کو دیکھیے، ہوا کو دیکھیے، پانی کو دیکھیے، بارش کو دیکھیے، ماں باپ کو دیکھیے، اپنے آنکھوں کی روشنی کو دیکھیے، اپنے کانوں سے سننے والی آوازوں کو جو ہے وہ دیکھیے، اپنی ٹیسٹ برڈز جو ہیں وہ ان کو دیکھیے، اپنے جسم پہ موجود لباس کو دیکھیے، اپنے سر پہ موجود ماں باپ کے سائے کو جو ہے وہ دیکھیے، اپنے صحیح سلامت بچوں کو جو ہے وہ دیکھیے، پرندوں کی آوازوں کو جو ہے وہ سنیے، رنگوں کو جو ہے وہ محسوس کیجیے۔ کون کون سی نعمتیں ہیں اے انسان جو تو رب کی جھٹلائے گا، جس کا تو انکار کرے گا۔ حقیقت انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اپنے ارد گرد موجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں ان کو سوچتے جائیے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک تسبیح نہیں ہے کہ جس کے 100 دانے جو ہے وہ آپ جلدی گراتے چلے جائیں اور کہیں کہ 100 تسبیح جو ہے وہ میں نے الحمدللہ جو ہے اس کی پڑھ لی ہے۔ نماز کے بعد بھی جب ہم بیٹھتے ہیں اور ہم 34 بار اللہ اکبر پڑھتے ہیں اور 33 بار الحمدللہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، تو کم از کم 33 نعمتیں تو ہر نماز میں ہم یاد کر ہی سکتے ہیں، یا ایک نعمت یاد کر لیں اور اس کا 33 بار آپ شکر ادا کر دیجئے۔ آپ صحیح سالم سانس لے رہے ہیں نا، آپ کی سانس اٹک تو نہیں رہی نا، تو کیوں نہیں آپ کہتے الحمدللہ؟ اور ایک نماز میں ایک سانس میں جب آپ الحمدللہ ایک نماز کے 33 بار آپ تسلسل میں آپ کرتے ہیں، تو ایک سانس لینے کی ہی شکر گزاری جو ہے اگر آپ اس کو کر دیں اللہ کے لیے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ نے تو کہا کہ میرا شکر کرو تو میں نعمتوں کو تم پر بڑھا دوں گا۔ جو جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کا احسان اور اس کا شکر بھی جو ہے وہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی الحمدللہ جب آپ کہہ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو اللہ کون ہے؟ جو رب ہے، وہ رب کس کا ہے؟ وہ عالمین کا رب ہے۔ ایک جہان ہمارا ہے، ایک جہان آبی مخلوقات کا ہے، ایک جہان جو ہے وہ درندوں کا ہے، ایک جہان پرندوں کا ہے، ایک جہان جو ہے وہ ان ریپٹائلز کا ہے کہ جو زمین کے اندر کہیں رہتے ہیں، ایک جہان جو ہے وہ جنات کا ہے، ایک جہان ان روحوں کا ہے کہ جو مرنے کے بعد یہاں سے جا چکی، جو عالم برزخ میں موجود ہیں، ایک جہان ان روحوں کا ہے کہ جنہوں نے ابھی دنیا کے اندر آنا ہے۔ ذرا سوچتے تو جائیں، ایک جہان فرشتوں کا ہے۔ آپ سوچئے کتنے جہان ہیں، اور ان جہانوں کی کتنی مخلوقات ہیں کہ جس کو پرورش کرنے والا، جن کو پالنے والا کون ہے؟ ہمارا رب ہے۔ تو رب کی جب یہ بڑائی آپ دیکھیں گے تو آپ کے منہ سے خود بخود آپ کے دل کی گہرائیوں سے سبحان اللہ جو ہے وہ نکلے گا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، جو سارے جہانوں کا پال سکتا ہے۔ اس پہ میں ہی بوجھ ہوں گی کیا؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ میں بوجھ نہیں ہوں اس کے لیے، میں اس کی تخلیق ہوں۔ میں اس کو پہچاننے میں کہیں کوئی کمی کر رہی ہوں، میں اس کو پہچان جاؤں گی تو یقین جانیے کہ اس کی محبت جو ہے مجھے ہر محبت سے بڑھ کر عزیز ہو جائے گی، اس کی ہستی جو ہے مجھے ہر ہستی سے بڑھ کر عزیز ہو جائے گی۔ جس کے پاس اتنی قوت ہو، جس کے پاس اتنا اختیار ہو، جس کے پاس اتنا اقتدار ہو، تو وہ تو شخصیت جو ہے اس کا تعارف کیا ہونا چاہیے؟
مجھے تو ایسے لگتا ہے اس کا تعارف یہ ہونا چاہیے کہ وہ بہت اتھارٹیٹیو ہے، وہ بہت اپنا بزور اپنا حکم نافذ کرنے والا ہے، وہ بہت جو ہے ایسا ہے کہ اس کے سامنے کسی کی بولنے کی مجال نہیں ہے۔ بے شک یہ بھی اللہ ہی کی صفات ہیں کہ وہ متکبر ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، لیکن اللہ یہاں تعارف جب کروا رہے ہیں نا تو کروا رہے ہیں الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، بہت ہی مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک تو ویسے وہ اتنا مہربان ہے کہ بس ہم پر اپنی نعمتوں کی جو ہے وہ بوچھاڑ کرتا ہی چلا جاتا ہے، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا کیسے ہے کہ جب ہم اس کی ان نعمتوں کی ناشکری بھی کرتے ہیں اور نعمتیں پا لینے کے بعد نعمتیں دینے والے کا وہ حق بھی ہم ادا نہیں کرتے تو بھی وہ نعمتیں ہم سے چھینتا نہیں ہے، بلکہ وہ مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے کہ ہم غلطی بھی کرتے ہیں، کوتاہی بھی کرتے ہیں، پھر وہ سب کچھ کرنے کے بعد جب اس کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیشہ ہی ہم اس کو مہربان پاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک مغالطہ ہو سکتا ہے، وہ مغالطہ کیا ہے؟ بھئی اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو رحمان الرحیم ہے، تو کر لو نا گناہ، تو کر لو نا یہ چیز، کون سا پکڑ آنی ہے؟ کون سا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمارا کھانا بند کر دینا ہے یا کیا کرنا ہے؟ ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا ہے نا۔ تو لیکن اگلی آیت مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ کسی خواب غفلت میں مت رہنا۔ الرحمن الرحیم جو رب ہے، جو اپنا تعارف اس سے کرا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ مالکی یوم الدین بھی ہے، مالکی یوم الدین، یعنی کہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ بدلہ کیا ہوتا ہے؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جزا کو جزا، سزا کو سزا، نیکی پر ثواب اور گناہ پر وبال یہ بھی ملے گا۔ تو وہ اس کی رحمان اور رحیمیت کی صفت سے جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ اے انسان تو کہیں غافل ہو جائے، بلکہ یہ ذہن میں رکھو کہ مالکی یوم الدین ہے، روز جزا کا ایک دن آنا ہے، اس میں ہر وہ عمل جو ہم نے اچھائی کا کیا ہوگا وہ بھی دیکھیں گے، ہر وہ عمل خدا نخواستہ جو برائی کا کیا ہوگا اس کا وبال بھی ہم دیکھ لیں گے۔ اور یہاں پر ہماری دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے شروع ہونے والی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک چیز کا اقرار کر رہے ہیں، ہم اقرار محبت کر رہے ہیں، اقرار عبدیت کر رہے ہیں۔ تو ہمارا معبود اور ہم تیرے عبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری، ایاک صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادتیں کتنی طرح کی ہوتی ہیں؟ عبادت سوچ کی بھی ہوتی ہے، کوئی اچھا ارادہ کر لیا، یہ بھی تو عبادت ہے نا۔ عبادت جان سے بھی ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، یا جیسا کہ ہم جہاد کرتے ہیں، یا جیسا کہ ہم حج کرنے جاتے ہیں۔ تو ویسے ہر عبادت ہے نا، اس کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک رخ ہوتا ہے اس کا جان آپ کی لگتی ہے، اور دوسرا رخ اس کا کیا ہوتا ہے؟ آپ کا مال بھی لگتا ہے۔ نماز میں ہی دیکھیں آپ کا مال بھی تو لگتا ہے نا، مسجد بناتے ہیں تو مال ہی لگتا ہے نا اس کے اوپر، کپڑے پہنتے ہیں، اپنے آپ کو پاک صاف کرتے ہیں، وہ پانی جو ہے جس سے آپ وضو کرتے ہیں اس پہ مال ہی تو خرچ ہوتا ہے نا۔ حج جو ہے اگر آپ وقت دیتے ہیں تو مال بھی تو اس کے ساتھ خرچ کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو ہر عبادت جو ہے نا اس کے دو رخ ہوتے ہیں بہرحال۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک اظہار کر رہے ہیں محبت کا، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ ہم آپ ہی کی تو صرف عبادت کرتے ہیں۔ اللہ ہم نے کب آپ کی عبادت میں جو ہے وہ کسی اور کو شریک کیا؟ ایاک نعبد، اللہ چاہے ارادے کی عبادت ہو، کوئی ارادہ بھی اگر ہم کرتے ہیں نا، کوئی نیک سوچ بھی اگر ہمارے دل کے اندر آتی ہے، وہ کیوں آتی ہے؟ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، اللہ خوش ہوں گے نا ایسے کرنے سے، ہے نا۔ ابھی وسائل نہیں ہے نا میرے، کچھ بھی نہیں ہے، میں نے حج کی نیت کر لی ہے، اللہ مجھے وسائل دے دیجئے نا، ہے نا۔ یہ ارادے کی عبادت ہو گئی، میں نے ارادہ کیا اللہ میں اتنے بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گی، اللہ میں اتنے ضرورت مندوں کی مدد کروں گی، تو یہ میرا ارادہ ہے۔ اور یہ ارادہ کیسا ارادہ ہے؟ یہ عبادت والا ارادہ ہے، اور یہ ارادہ جو ہے یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے کہ بعض دفعہ آپ کا ارادہ اگر پختہ ہوتا ہے اور آپ کی نیت اگر خالص ہوتی ہے، اور آپ کسی وجہ سے آپ کے ریسورسز جو ہیں وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں، آپ وہ چیز جو ہے وہ کر نہیں پا رہے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ صرف نیت کا اجر بھی جو ہے
وہ انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ تو ایاک نعبدو، اللہ چاہے ارادے کی نیکی کرنی ہو، اللہ چاہے جان کے ساتھ نیکی کرنی ہو، اللہ چاہے مال کے ساتھ نیکی جو ہے وہ کرنی ہو، تو اللہ ہم ہیں نا، تو ایاک نعبدو، ہم صرف اور صرف ہر وہ ارادہ مانتے ہیں اللہ جو آپ کی مرضی کے مطابق ہو۔ اللہ ہم ہر اس جگہ پہ اپنے جسم کو جو ہے وہ لگاتے ہیں، اپنی جسمانی قوت کو لگاتے ہیں جو آپ کی رضا کا رستہ ہوتا ہے، اور ہر اس جگہ پہ ہم آپ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتے ہیں جس میں آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں۔ ایاک نعبد، اللہ میں نے مان لیا صرف اور صرف آپ ہی ہیں جس کی میں عبادت کرتی ہوں۔ تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جی بھائی جس کی عبادت کروں گی، جس کے لیے سوچوں گی، جس کے لیے اچھے ارادے باندھوں گی، جس کے لیے اپنی جان لگاؤں گی، جس کے لیے اپنا مال لگاؤں گی، تو پھر میں مدد مانگنے کیا کسی اور درگاہ پہ جاؤں گی؟ نہیں نا، مدد بھی تو پھر اسی سے مانگوں گی نا۔ جہاں جہاں میں سٹک ہوں گی، جہاں جہاں میری فرمائش ہوگی، جہاں جہاں مجھے کوئی پرابلم ہوگا، وَإِيَّاكَ، ایّا اس قدر خوبصورت لفظ ہے نا، اس قدر خوبصورت لفظ ہے کہ ایسا محسوس ہوتے ہے کہ ہم گویا اللہ کو جا کے بس ہم تو بس لپٹ ہی گئے اللہ کو جا کے، ہے نا۔ جیسے ایک بچہ آتا ہے کہتا ہے آپ ہی تو میری امی ہیں، بس آپ ہی تو میرے ابو ہیں، آپ ہی سے تو کروانا ہے۔ تو اتنے ہی ایمان، یقین، دل سوزی کے ساتھ کہ وَإِيَّاكَ، صرف تجھ سے مولا، صرف تجھ سے میرے مالک، نستعین، میں مدد چاہتی ہوں۔ جب نستعین کہہ رہے ہیں نا تو ہر وہ کام سوچیں، ہر وہ مسئلہ سوچیں جس نے آپ کو لاچار کیا ہوا ہے، جس نے مجبور کیا ہوا ہے، جو پہاڑ ہے آپ کے لیے، پہاڑ ہے نا، اللہ کے لیے تو اس کی حیثیت ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو نستعین جب اللہ کو کہیں، اللہ سے مانگے، اللہ تیری استعانت مانگتی ہوں، تیری مدد مانگتی ہوں، تو فوراً اپنے مسئلے کو سوچیں، اور وہ مسئلہ آپ کے لیے پہاڑ، اللہ کے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگلی آیت پر آئیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ جی فاتحہ نے کھول دیا نا آپ کے لیے، راستہ کھول دیا، دروازہ کھول دیا، آپ پر تعارف کروا دیا ہے کہ رحمان اور رحیم ہے۔ لیکن دیکھیں غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہو جائے گا، رحمان رحیم ضرور ہے، لیکن قیامت کے دن کے مالک بھی ہیں، بدلے کے دن کے مالک بھی ہیں، اور بدلہ ملنا ہے، جیسی کرنی ہے ویسی بھرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہیں سے ایک رستہ کھلا ہے نا آپ کے سامنے۔ اب وہ تو رستہ ہے جو قرآن نے کھولا ہے نا، وہ تو صراط مستقیم ہے، مجھے آپ کو چلنا ہے۔ لیکن اسی صراط مستقیم کے آزو بازو، دائیں بائیں، ارد گرد بہت سارے ایسے راستے بھی ہو سکتے ہیں جو شاید مجھے کہیں بھٹکانے والے ہو جائیں، جو شاید مجھے کہیں بہکانے والے ہو جائیں، اور شاید کوئی ایک ٹرن میں غلط جو ہے وہ لے لوں جس سے مجھے جو ہے بہت بھاری نقصان ہو جائے۔ تو اس لیے اہدنا الصراط المستقیم، اب جس نے یہ کہہ دیا اللہ سے، اللہ مجھے ہدایت دیجئے آپ، تو اس نے تو مانگ لی ہدایت، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو آٹو موڈ میں کہتے ہیں، اس کو دل کے ساتھ نہیں کہہ رہے ہوتے، دل کی گہرائی کے ساتھ نہیں کہہ رہے ہوتے، اس کو دل کے جذب کے ساتھ نہیں کہہ رہے، تو اس میں اپنے آپ کو عاجز کر کے نہیں کہہ رہے ہوتے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ بہت سارے راستے ہیں جو شاید مجھے بھٹکانے کے لیے کافی ہیں، جہاں میرا دل بھی کر رہا ہے، جہاں شاید ٹرینڈز بھی وہ والے چل رہے ہیں جو شاید مجھے اس طرف گھسیٹ کے لے جائیں، تو اللہ اہدنا، اللہ آپ مجھے ہدایت دینا، اللہ آپ مجھے ہدایت دینا صراط مستقیم کی۔ کہا جو ہدایت مانگتا ہے وہ ہدایت پا جاتا ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم مجھ سے صراط مستقیم مانگو گے تو پھر اس کی کچھ علامات بھی تو دیکھ لو نا، یہ نہ ہو کہ تمہیں پوچھنا پڑے کہ کون سا راستہ سیدھا ہے اور کون سا راستہ جو ہے وہ ٹیڑھا ہے۔ تو کہا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ مجھے راستہ دکھائیے گا ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا۔ اب انعام کیا لگتا ہے؟ انعام شاید ہمیں لگتا ہے کہ غالباً کسی کی بہت ساری جو ہے وہ اولاد ہوگی، اور اولاد میں بھی اولاد نرینہ، بیٹے ہوں گے، شاید نوکر چاکر ہوں گے، شاید مال و اسباب ہوگا، شاید کار کوٹھی ہوگی، تو شاید حسن جوانی ہوگی، شاید خوبصورتی کے ساتھ ساتھ طاقت ہوگی، شاید شہرت ہوگی، ہے نا۔ تو ذرا سا ان لوگوں پر نظر ڈالیے جو دنیا کے بہترین لوگ تھے، یقیناً وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تھے۔ ان کی زندگیوں کو دیکھیے کہ ان کی زندگیاں
وہ انعام یافتہ لوگ تھے، وہ سب سے بڑھ کر انعام یافتہ لوگ تھے ان کی زندگی میں. ایکسیپٹ اے فیو. آپ کو کار کوٹھیاں نظر نہیں آ رہی، آپ کو نوکر چاکر نظر نہیں آ رہے، آپ کو اولاد نرینہ ڈھیر ساری جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے کہ اگر کہیں سے ہم نے یہ گمان کیا ہے کہ یہ انعام یافتہ لوگ جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں جن کے پاس یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ نہیں انعام یافتہ لوگ. ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ بھی اور اس کے پاس یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں وہ موجود ہوں، جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام تھے، جیسے داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام تھے، کہ کیا زبردست ان کی حکومت تھی، جنات کے اوپر اور ہواؤں کے اوپر اور جناب چرن پرن کے اوپر، سبحان اللہ. تو لیکن یہ سمجھنا کہ ہر نیک بندہ جو ہے، جو اللہ کو پسند ہے یا جو اللہ کے قربت والا ہے، اس کے پاس یہ ساری نعمتیں ہوں گی، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. تو صراط الذین انعمت علیہم، اللہ مجھے راستہ دکھائے گا ان لوگوں کا جن پہ آپ نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. اور اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگ کا راستہ مت دکھائیے گا کہ جن پر آپ کا ہوا غضب یا جو ہو گئے گمراہ. دیکھیے 4 لوگ ہیں جن کا راستہ دیکھنے کی، مانگنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ہے کہ ہم ان کا راستہ دیکھیں. ایک نبی ہیں، شہید ہیں، صدیقین ہیں اور صالحین ہیں. اور اسی کے پیرالل 4 ایسے لوگ ہیں کہ جن کا راستہ جو ہے ان سے بچ کے چلنے کی ہمیں جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے. یہود ہیں، ہنود ہیں، مشرکین ہیں اور منافقین ہیں. ہم نے اللہ سے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ جو ہے نا وہ آپ دکھا دیجئے. آپ کی کتاب میں نے کھولی ہے، راستہ تو مجھے دکھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے مجھے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس راستے میں کھڑا ہے شیطان. تو ہم اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنا دست شفقت بڑھائیے، اور یہ جو شیطان کھڑا ہوا ہے نا، تو اللہ بس اس نے جو مجھے ادھر ادھر بھٹکانا ہے نا، اسے بھٹکنے سے بچاتے ہوئے آپ مجھے سیدھے سیدھے راستے پر جو ہے وہ لے چلیے، اور بس مجھے بچا لیں اور مجھ سے کام جو ہیں وہ لے لیں. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں صراط مستقیم پر چلنا ہے نا، تو یہ 4 طرح کی پرسنالٹیز ہیں جن کا میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا، کہ جن میں انبیاء سر فہرست ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں. بس ان میں سے کسی کا بھی راستہ جو ہے نا وہ اختیار کر لو، کسی کی بھی زندگی، کسی کا بھی اسوہ جو ہے وہ اختیار کر لو، تو کبھی تم بھٹک نہیں سکو گے. اور اسی طرح ان 4 کے پیرالل 4 وہ شخصیات ہیں، وہ 4 وہ گروپس ہیں کہ جن کا راستہ بالکل خطرے کی گھنٹی ہے، جہاں سے اگر تم چلو گے تو تم بھٹک جاؤ گے. تو بس ان کے راستے سے جو ہے وہ بچ کر چلو. یہ تھا سورہ فاتحہ کا ایک مختصر سا تعارف آپ کے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنی نمازوں کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے.